أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. یہاں سے ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی خوشخبری دیتا ہے. کل ہم نے کافروں کے بارے میں سنا تھا کہ جو لوگ کافر ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، قرآن میں شک و شبہ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ اگر اس کنڈیشن میں تم ہو کہ میری کتاب کو نہیں مانتے، میرے رسول کو نہیں مانتے، مجھے نہیں مانتے، یا مجھے مانتے ہو تو میرے رسول کے فرمان کو تسلیم نہیں کرتے اور دیگر انبیاءوں کو نہیں مانتے، غرض دائرہ ایمان سے اگر تم خارج ہو تو تم ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب وہ ترہیب والی آیات کو نازل کرتے ہیں، یعنی ڈرانے والی آیات کو نازل کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی بشارت والی آیات بھی نازل کرتے ہیں کہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے، خصوصاً ایمان والے مایوس نہ ہو جائیں، وہ ڈر نہ جائیں اور اتنے نہ خوف زدہ ہو جائیں کہ وہ کسی لائق ہی نہ رہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے لیے جہنم کا جہاں ذکر کیا، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے اب ایمان والوں کو بشارت دینا شروع کر دیا کہ سنو ایمان والوں، تم نے مجھے تسلیم کیا ہے، مجھے مانا ہے، میرے رسول کو مانا ہے، میری کتاب کو تسلیم کیا ہے، تو آؤ میری رحمت تمہارے قریب ہوگی اور میری رحمت تجھے اپنی آغوش میں لے گی. اور جنت جو باغوں والی ہے، اس میں باغات ہیں، جنت کہتے ہی یہ باغ کو، جو باغات ہیں اور وہاں تمہارا ٹھکانہ ہوگا. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، کہ وہاں رہنے کے لیے رہائش دی جائے گی ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو ذکر کیا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا ضروری ہے جب جنت کی بشارت ملے گی. یوں تو ایمان جس نے قبول کیا ہے جنت میں ایک نہ ایک دن وہ بھی جائے گا انشاءاللہ، لیکن عمل صالح کے ساتھ جس نے زندگی گزاری ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بشارت دیتے ہیں. قرآن کریم میں دوسری جگہ سورۃ الفجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ آؤ، تم گھبراؤ نہیں، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اور نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں چلے جاؤ۔ علماء لکھتے ہیں یا تو یہ جنت کے دن کی بشارت ہے، یا نیک لوگوں کے لیے جس وقت موت واقع ہوتی ہے اس وقت فرشتے ان کو ندا دیتے ہیں اور یہ پڑھ کر سناتے ہیں کہ آؤ تمہارے لیے بہت کچھ اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان وہ ایمان ہے جس کی جھلک سامنے آ جائے، تو عمل صالح سامنے آ جائیں تو سمجھو کہ ایمان دل میں پیوست ہے، عمل کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے تو فرمایا حضرت نے کہ جو ایمان عمل صالح پر کھڑا کر رہا ہے وہ قلبی ایمان ہے، اور جو زبانی اور قولی اور لسانی ہے کہ منہ کا بول ہے، زبان کا بول ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اسلام ہے۔ میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ مجلس میں تشریف لاتے ہیں اور انہوں نے آ کر کہا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہ میں ایمان میں داخل ہو کر آ گیا تو اللہ کی طرف سے کیا حکم آیا کہ ان سے کہیے کہ یہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ تو ایمان وہ ہے قلبی ایمان جو قلب میں پیوست ہو چکا ہے، اس ایمان سے عمل ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے، ورنہ نہیں تو زبانی تو ہیں ہی، نام کے مسلمان سے تو دنیا بھری پڑی، راشن کارڈ میں نام ہے اور دیگر محکموں میں نام ہے، لیکن نام اور کام میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ شرط لگا دی کہ ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے۔ فقہاء حضرات، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک ایمان الگ چیز ہے، عمل صالح الگ چیز ہے، اور ائمہ کے نزدیک ایمان ہی کا جز ہے عمل صالح، لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایمان الگ چیز ہے اور عمل صالح الگ چیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم الگ کر دیں گے، یعنی تھوڑا سا فرق ہے، جس فرق کو بتا دیا ہے مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی فرق کو بتایا ہے کہ اگر عمل ہے تو ایمان قلبی ہے وہ، اگر عمل نہیں ہے تو وہ ایمان لسانی ہے، وہ زبانی ایمان ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زبانی اور عملی ایمان میں کتنا فرق ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو اگر یہاں صرف زبانی ایمان مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے، علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح جو انسان کرے گا ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ 16ویں سپارے میں فرماتے ہیں کہ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، جنت کے وارث ہم بنائیں گے ایسے لوگوں کو جو ہم سے ڈرنے والے ہوں، اور جو انسان ڈرنے والا ہوگا وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہوگا، وہ یقیناً سجدے میں رونے والا ہوگا، وہ یقیناً بارگاہ الہی میں ہاتھ پسار کر گڑگڑانے والا ہوگا، وہ یقیناً رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے اللہ سے مانگنے والا ہوگا، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی میں ہر وقت کمر بستہ رہے گا۔ اور جو انسان عملی کوتاہی کا شکار ہے تو ان کے لیے خمیازہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کی مرضی ہے جس کو اللہ بھیج دے، لیکن قاعدہ قانون بھی کچھ ہوتا ہے، قاعدہ قانون کے اعتبار سے وہ جنت میں نہیں۔ فرمایا علماء کرام نے کہ جو گناہگار مسلمان ہیں ان کے لیے، ان کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالنا ان کے لیے طے کر دیا ہے۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں جو جہنم میں سب سے بعد میں آخر میں نکلے گا، سب سے بعد میں اور آخر میں نکلے گا۔ پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں ایمان والا بھی داخل ہونے والا ہے۔ اگر ایمان ہے اور وہ ایمان عمل صالح کے ساتھ متصف نہیں ہے، عمل صالح کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، تو اس ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ ایمان تو جس نے پڑھا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے بھی صدق دل سے کلمہ پڑھ لیا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ پھر یہاں ہمارے نبی کیوں فرما رہے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آپ کو دکھایا گیا، میں دیکھ رہا ہوں قبیلہ جہینہ کا ایک شخص ہے جو جہنم سے سب سے آخری میں، اللہ کے نبی نے اس شخص کا نام بھی بتایا، سب سے آخر میں جہنم سے وہ نکلے گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے تقریر میں فرماتے ہیں، اس حدیث کا بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب وہ آدمی ایک اپنے انداز میں انہوں نے بیان فرمایا کہ جب وہ جنت میں سارے لوگ آ جائیں گے اور جنت میں مستیاں کر رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے، تو وہ آدمی جو سب سے آخر میں ایمان والا جہنم سے نکلے گا اپنے گناہوں کی صفائی کروا کر اور تھوڑی سی ٹھکائی پٹائی صحیح سے کرا کر، لیکن دنیا میں انہوں نے عیش کرا ہے نا، تو اس کا کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے۔ اب ایک آدمی رات کو تہجد پڑھ رہا ہے، ایک آدمی اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گر گرا رہا ہے، اور ایک آدمی مستی کر رہا ہے۔ اب وہ دونوں جا کے ایک دم سے جنت میں داخل ہو جائے گا؟ وہ اللہ جس کو چاہے بھیج دے، وہ اللہ کی مرضی ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن قاعدہ قانون بھی تو کچھ ہے۔ اب ایک آدمی اسی لالچ میں نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی محبت میں نماز پڑھو، جنت کی لالچ میں نہ پڑھو، لیکن شروع میں جنت ہی کا لالچ ہوتا ہے، حور کا لالچ ہوتا ہے۔ جب حور کا ذکر آتا ہے، مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اپنے بیان میں کہ جس دن ہم نے مرکز میں حور کا بیان کر دیا تو غسل خانے میں لائن لگ جاتی ہے۔ یعنی حور تو وہ چیز ہے، وہ چیز اللہ نے بنائی ہے کہ وہ حور عین کامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔ سلامتی اور سلامتی ہی ہوگی، وہ ہم مثل ہوں گی، خوبصورت ہوں گی۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وہ حور عین، موٹی موٹی آنکھیں ہوں گی، کأنہن یاقوت والمرجان، یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس۔ اور لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جس حور کو تمہارے لیے اللہ نے مختص کر دیا ہے اس کو کسی جنات نے بھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا اور کسی انسان نے بھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ اتنی پاکیزہ ہوں گی وہ، گویا کہ وہ بالکل پیک ہوں گی، اور وہ پیکنگ کے ساتھ تمہارے ساتھ پیش کی جائے گی۔ وہ حور اگر ایک بار دنیا میں تھوک پھینک دے، اگر وہ تھوک دے دنیا کے سمندر میں، تو دنیا کے ساتوں سمندر میٹھے ہو جائیں۔ اگر وہ اپنے دوپٹے کو دنیا میں لہرا دے، ساری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے۔ اس کے حور کی جو پنڈلی ہوگی، پنڈلی کے گوشت سے اس کی ہڈی نظر آئے گی، کیسی خوبصورت ہوگی کہ جب اہل جنت حور کو دیکھے گا تو وہ 40 سال تک دیکھتا ہی رہ جائے گا، اور ہر لمحہ اس کی خوبصورتی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو حور کے اگر کا ذکر شروع ہو جائے تو بس ہم پھر نماز کو بھی حور ہی کے لالچ میں پڑھیں گے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جب جنت کا ذکر آئے تو انسان جنت ہی کے لالچ میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے پڑھو۔ اس لیے جب انسان صالح بن جاتا ہے، اولیاء اللہ بن جاتا ہے، اور اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی یاد میں بالکل سرشار ہو جاتی ہے، تو پھر
وہ کچھ عبادت، جو بھی کچھ عبادت کرتا ہے وہ صرف میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ جب راضی ہو جائے گا تو جس کی جنت ہے وہ تو خود دے گا۔ میں جب گھر والا راضی ہو جائے گا تو اپنے گھر میں تو کہیں بھی بٹھا گا وہ، اور جس گھر میں ہم داخل ہونا چاہتے ہیں وہ گھر والا ہی ہم سے ناراض ہے، وہ تو دروازے سے ہی دھتکار دے گا ہم۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ عمل کو جنت کے لالچ میں، حور کے لالچ میں نہ کرو، بلکہ اللہ کے لیے تو بہت اونچا درجہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ہم تو جنت ہی کے لالچ میں کر رہے ہیں، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہمیں اس لالچ میں عبادت کرنی ہے کہ اللہ کی ذات کو ہم پالیں۔ ایمان والے کی علامت اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کہ جیسے کافر لوگ اپنے بتوں سے محبت کرتے ہیں، ایسے ہی مسلمان اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ کی ذات کیوں نہ ہو محبت کے لائق۔ آپ دیکھیے سراپا نعمتوں میں ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے اللہ اپنی رحمت کو کھینچ لے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ہر آن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر برس رہی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ انسان تو ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتوں کا تم احسان نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، گننے پر آؤ تو فرمایا کہ ایمان جو سب سے آخر میں جو جہنم سے نکل کر جنت کی طرف آنے والا شخص ہوگا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری آنکھ اس کو دیکھ رہی ہے اور پہچان رہی ہے، اس کا نام بھی بتایا، اس کا قبیلہ بھی بتایا۔ وہ فرمایا کہ جنت میں سارے لوگ چلے جائیں گے تو وہ شخص جب آئے گا، حوریں اس کا انتظار کر رہی ہوں گی، جنت اس کا انتظار کر رہی ہوگی، تو وہ جب وہ داخل ہوگا جنت میں تو حوریں پوچھیں گی ان سے، بھیا تو کہاں رہ گیا تھا؟ ساری دنیا آ گئی، تو کہاں رہ گیا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ بس کر بھائی، بس میں آ گیا، پچھلی زندگی کے بارے میں نہ پوچھو، کتنی رگڑائی ہوئی، طبیعت خوش کر دی فرشتے نے۔ تو اس رگڑائی کے انتظار میں ہم نہ بیٹھے رہے، تھوڑی بہت رگڑائی ہو جائے گی کیا بات ہے، ساری باڈی فلٹر نکل جائے گی وہاں تو جہنم کی آگ جو ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ جہنم سے پناہ مانگتی ہے۔ میں نے حدیث دیکھی رات، فرمایا کہ جہنم جو ہے وہ تو موجود ہے، جنت بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پہ جنت بھی دیکھا، آپ نے جہنم بھی دیکھا، موجود ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے ہم۔ کیسے موجود ہے؟ مفتی شفیع علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایمان بالغیب کہتے اسی کو ہیں کہ جو رسول نے فرما دیا، جو قرآن نے کہہ دیا، جو حدیث نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا، بس ہمارا اور آپ کا یقین ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، اس میں کوئی قیل قال نہیں ہونا چاہیے، اور نہ کوئی شک اور تردد ہونا چاہیے کہ جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، کس طرح ہے، ہم اس بحث میں نہیں پڑتے، بس یقین ہے، یؤمنون بالغیب، یقین ہم غیب پر کرتے ہیں، تو جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ بعض لوگوں نے انکار کر دیا جنت کا کہ ابھی جنت نہیں ہے، یہ تصوراتی چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ جہنم سے پناہ، اللہ تعالیٰ کے دربار میں جہنم نے کہا کہ اللہ میری گرمائی اندر سے گھٹن اتنی ہے کہ میں پریشان ہو رہی ہوں، مجھے اجازت دیجئے کہ میں سانس لے لوں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مختلف احادیث بیان کیا آپ نے، فرمایا کہ جہنم نے درخواست کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، مجھے سانس لینے کی اجازت دیجئے تاکہ اندر جو وہ گرمائی ہے کم سے کم باہر تو ہو جائے۔ تو حدیث کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث پاک میں کہ جہنم کو 2 بار سال میں اجازت ہے سانس لینے کی۔ کتنی بار؟ 2 بار۔ ایک بار سردی میں وہ سانس کو واپس کھینچتی ہے اور گرمیوں میں سانس باہر کی طرف پھینکتی ہے، اس لیے گرمی کے اندر گرمی پڑتی ہے، وہ جہنم کی گرمی ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ ظہر کی نماز کو گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے پڑھو، کہ گرمی اس وقت جہنم کی تپش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جلال میں ہوتے ہیں، تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ تو سال میں 2 بار جہنم سانس لے رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جہنم موجود ہے جبھی تو سانس لے رہا ہے، اگر وہ موجود نہیں ہوتا تو سانس کہاں سے لیتا؟
تو اس لیے انکار نہیں ہے، یقین رکھیے کہ جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں اور جن کا کمزور ایمان ہے، عمل صالح سے وہ جڑے ہوئے نہیں ہیں، ان کے لیے تو ہے، رگڑائی تو ہوگی، بخشے نہیں جائیں گے وہ۔ یہ تو پیٹنٹ اصول ہے کہ ایک آدمی رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رو رہا ہے اور ایک آدمی یوں ہی مستی کرتا پھر رہا ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کہ جو جنت والے کام کر رہے ہیں، جو جہنم والے کام کر رہے ہیں، دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ رات اور دن جب برابر نہیں ہو سکتے، اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، تو یہ کیسے برابر ہو سکتے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آمنو بھی ہے، عملوا الصالحات بھی ہے۔ تو اب ہم میں سے کس کی چاہت نہیں ہے کہ جنت میں جائیں؟ اور جنت بھی گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے نہیں ملے گی، جنت ہمیشہ کے لیے ملے گی، خالدین فیہا ملے گی، اور ہمیشہ وہی رہنا ہے۔ اور خالدون کا، خلود کا ترجمہ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ اس کا مفہوم بیان فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ کو خلود کہتے ہیں کہ جہاں انسان بسیرا کرے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہ آئے اور کوئی خرابی نہ آئے، یہ خلود ہے۔ جنت میں جب انسان داخل ہو جائے گا اور داخل ہونے کے بعد اس میں سے وہ کبھی چاہے گا ہی نہیں، لا یبغون عنہا حولا، اس میں سے نکلنا نہیں چاہے گا، بور نہیں ہوگا وہ اس میں جنت میں جا کر کے۔ ایک جگہ دنیا کی کتنی ہی نعمت آپ لے آئیے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان بور ہو جاتا ہے۔ کتنی نعمتیں آپ کے دسترخوان پہ ہو اور آپ کھاتے کھاتے چھک جاتے ہیں، جنت میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، ایک سے ایک اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کو بڑھاتا جائے گا اور انسان خوش ہوتا ہی چلا جائے گا۔ فرمایا کہ ہر لمحے چیز بڑھتی رہے گی، اس کی خوبصورتی بڑھتی رہے گی۔ وہ جنت کو ہم نہ تصور میں لا سکتے ہیں، نہ زبان پر اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جنت وہ چیز ہے کہ ہم یہاں اس کا کچھ بیان تو کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت اس کی ہمیں وہی جا کر پتہ چلے گی کہ جنت کیا چیز تھی۔ جو کچھ ہم یہاں سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے کہیں بالا تر وہ جنت ہے جس کا ذکر ہم سنتے اور بولتے ہیں۔ فرمایا کہ جنت میں یہ مسلمان جائے گا، ایمان والا جائے گا۔ کیسا ایمان والا ہوگا؟ عملوا الصالحات، وہ نیک عمل کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اور نیک عمل میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ عمل صالح کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عمل جس میں صرف اللہ کی رضا شامل ہو وہ عمل صالح ہے۔ حضرت عثمان غنی کیا فرماتے ہیں عمل صالح کی تشریح؟ دھیان سے سنیے۔ سونے کے لیے گھر بہت ہے، یہاں بیٹھ کر سونے کی عادت نہ بنائیے، بلکہ نگاہ میں نگاہ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننے کی کوشش کیجیے۔ میں نیچے دیکھ کے بھی بات کر سکتا، میں آپ کو دیکھ کر کیوں بات کر رہا ہوں کہ جب مخاطب کی طرف دیکھتا ہے تو بات قلب میں اترتی ہے، جگر میں اترتی ہے، نیچے اترتی ہے، ذہن و دماغ میں۔ یہ صرف ایک رسمی چیز نہیں ہے، ایک درس ہے، درس قرآن ہے، اس کی حقیقت کو ہم سمجھنے والے بن جائیں۔ بالکل ایک چوبند ہو کر ہمیں سنیں۔ سونے کے لیے تو بستر بہت ہے، سونے والے چلے گئے اٹھ کر کے، اگر ہمیں بھی سونا ہی ہوتا تو یہاں بیٹھ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ سونے والے جن کو سونا تھا، جن کو نیند کا غلبہ تھا اور دیگر ضروریات تھیں، وہ چلے گئے، لیکن جب ہم بیٹھے ہیں وقت کو لے کر کے تو اپنے آپ کو مضبوط کر کے بیٹھے اور سننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک بات بھی اگر ہم نے سمجھ لیا، اب دیکھیں کتنا بڑا نقطہ بیان کر رہے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ عمل صالح وہ ہے جس میں اخلاص ہو، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو، اس کو عمل صالح کہیں گے۔ ایک صحابی اور فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں عمل کے لیے چاہیے، علم چاہیے، نیت چاہیے اور اخلاص چاہیے۔ عمل چاہیے، علم چاہیے اور نیت چاہیے اور اخلاص چاہیے۔ ان 4 چیزوں کے مجموعے کا نام عمل صالح ہے۔ اب ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اس عمل میں اللہ کی رضا کو پہلے لائیں گے،
اپنی نیت کو پہلے اس کا تصفیہ کریں گے کہ اب جو عمل ہم کرنے جا رہے ہیں، تلاوت ہم کر رہے ہیں، تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک، کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے اور اپنی رحمت سے دور کر کے ہمیں بدبختوں میں شامل نہ فرما دیجیے، کہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف ہم راغب کریں گے۔ اب پھر شروع کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کو پیچھے بھگا دیا، چل بھائی اپنا کام کر، میں تو اب اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں، اب تو میں اللہ کو یاد کرنے جا رہا ہوں۔ تلاوت کرنے سے بھی پہلے پڑھتے ہیں اور نماز جب شروع کرتے ہیں ثنا کے بعد بھی پڑھتے ہیں، جب انسان تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف ہمارا رجوع ہو جائے۔ تو فرمایا کہ عمل صالح وہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمل صالح وہ ہے جس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو اور رسم نہ ہو، بلکہ جب ہم کچھ کر رہے ہیں اس میں یہ بیٹھنا جو ہمارا ہے قرآن کی نسبت پر ہے، اللہ کی کتاب کی محبت کی نسبت پر ہے، کچھ سیکھنے کی نسبت پر ہے، دین کے نسبت پر ہے، تو یہاں بیٹھنے کے لیے بھی ہمیں اپنی نیت کو بالکل خالص کر لیں کہ جو بھی کچھ بات کہی جا رہی ہے یہ اللہ رسول کی اور قرآن کی بات کہی جا رہی ہے، انشاءاللہ جتنی ہماری طاقت ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے اس طاقت کے بقدر ہم انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اتنی نیت تو ہم لے کر بیٹھے، اتنی نیت لے کر ہم اٹھیں، جب گھر سے چلیں تو نیت اسی وقت کر لیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، پھر دیکھیے کتنا مزہ آئے گا، کتنا لطف آئے گا، ہر روز ایک نئی تازگی اور نئی زندگی ملے گی ہمارے عمل کو انشاءاللہ الرحمن۔ جنت کا بھی ذکر آ گیا، جنات، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت باغ کو کہتے ہیں، باغات کو کہتے ہیں، جنت باغ کو کہتے ہیں، جنات جو ہے یہ جنت کی جمع ہے، باغات کو کہتے ہیں۔ کہا کہ اگر کسی آدمی کو ہریالی پسند نہیں ہے، وہ ریگستان اور اس کو صحرا چاہیے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ یہاں مجبور نہیں کر رہے ہیں کہ تم کو باغ میں ہی رہنا پڑے گا۔ اگر کسی کو صحرا چاہیے کہ ہم کو پہاڑ چاہیے، صحرا چاہیے، جیسی اس کی مرضی ہوگی، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جو نفس تقاضا کرے گا وہ، لیکن عام طور سے فرمایا کہ باغ کو لوگ پسند کرتے ہیں اور دریاؤں کو لوگ پسند کرتے ہیں، اس کے کنارے میں چلنا لوگ پسند کرتے ہیں۔ ابھی بھی لوگ ہریالی میں گھومنے کے لیے جاتے نہیں جاتے؟ مغل گارڈن اب فروری کے مہینے میں کھلنے والا ہے، لوگ جاتے ہیں گھومنے کے لیے، کشمیر جاتے ہیں، شملہ جاتے ہیں، نینی تال جاتے ہیں، جاتے نہیں گھومنے کے لیے، اور دنیا بھر کے ٹورسٹ پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں۔ گھومنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن صرف ہمارا مقصد گھومنا ہی گھومنا ہو۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں نکل جائیں اور اس کے ساتھ ہم دنیا کو دیکھ بھی لیں تو قرآن بھی کہتا ہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین پر چلو پھرو، دیکھو جنہوں نے میرا انکار کیا اس کا انجام میں نے کیا کیا ہے، اس سے تم کو عبرت ملے گی۔ تو غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت کا ذکر کیا ہے کہ باغات ہوں گے ان کے لیے، ان باغات میں تمہارے لیے مکانات بھی ہوں گے، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنات عدن میں تمہارے لیے مکانات بھی ہوں گے، اور ان مکانات کے نیچے سے دریا یعنی نہریں جاری ہوں گی۔ کتنا مزہ آئے گا۔ آپ مغل گارڈن کبھی گھومنے جائیں، ایک بار میرا بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے، بڑی ہریالیاں ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ہی سلیقے کے ساتھ اس میں پھلواریاں لگا رکھی ہیں، تو وہاں جہاں صدر جمہوریہ بیٹھ کر کے اپنا کچھ کام کرتے ہیں تو ان کی جھونپڑی بنی ہوئی ہے، تو جھونپڑی کے نیچے سے انہوں نے ایک چھوٹی سی نہر جاری کر رکھی ہے، یعنی جنت نما بنا رکھا ہے۔ تو جب ہم ساتھیوں کے ساتھ، ہم 2-4 مولوی تھے، گھومنے گئے، تو ہم نے جب دیکھا تو ہم نے کہا دیکھو یہ جنت کا نمونہ یہاں پیش کرنا چاہتے ہیں، پانی ویسے ہی سڑ رہا ہے اس کا، وہ جنت کی نہر کا پانی کیسا ہوگا؟ وہاں تو دودھ کی نہر ہوگی۔ کس کی نہر ہوگی؟ دودھ کی، شہد کی نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی۔ سمجھا آپ؟ یہ سمجھنا کہ بھائی شراب لیا اٹھا کر کے، شرابن طہورا ہوگی، شرابن طہورا، وہاں کوئی نشہ نہیں آئے گا، سر میں درد نہیں آئے گا، اول فول بکنے والا نہیں ہوگا، اللہ خود پلائیں گے اس شراب کو،
وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا کہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے خاص الخاص بندوں کو اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے شراب پلائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرما دے۔ 3 طبقات ہوں گے جنت کے، علماء فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت بھی ہے، ایک تو وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا کہ اللہ تبارک و تعالی شرابًا طَهُورًا اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، بہت خاص الخاص لوگ ہوں گے، اور کچھ جنتیوں کو حور و غلمان پلائیں گے، خدام پلائیں گے، لیجئے جناب حاضر ہے، اور کچھ لوگ خود ہی ڈال کے پیئیں گے، خود ہی ڈال کے پیئیں گے۔ جہاں تو شراب پیتے ہیں اور اول فول بکتے ہیں، وہاں کی شراب قرآن کہتا ہے وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، وہاں دودھ کی نہر ہوگی جنت میں، سورہ محمد کی آیت ہے، دودھ کی نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی، پاکیزہ شراب ہوگی، اور بالکل شہد کی نہر ہوگی، صاف اور شفاف دودھ، بالکل اس میں کوئی ذائقے میں کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو جب ہم یہاں پانی کے اس فرضی نہر کو دیکھ کر کے مچل جاتے ہیں، نینی تال جاتے ہیں تو اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، شملہ جاتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں دماغ چلا جاتا ہے، عیاشوں کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے زندگی، اور جب کشمیر جاتے ہیں تو سب کچھ بھلا دیتے ہیں، اور جب بامبے کے ساحل پہ گزرتے ہیں تو بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک 70 سال کا بوڑھا گیا گھومنے کے لیے، دلی کی بات ہے، دلی سے کہیں گھومنے کے لیے گئے ہوں گے، کہنے لگے کہ میں نے ان کو دیکھا وہ نیکر میں گھوم رہے ہیں، دریا کے کنارے نیکر میں گھوم رہے ہیں، عیش کی انتہا، لیکن کب تک کرے گا انسان، تو بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں، لیکن جب جنت کا ہم ذکر سنتے ہیں تو دل تو اندر سے مچلتا ہے، خالی مچلنے سے تھوڑا ہی بات بنے گی۔ عامل الصالحات چاہیے، نفس کو مارنا پڑے گا، نفس کو کچلنا پڑے گا، اللہ کی رضا کے لیے نفس کو مار کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا پڑے گا کہ اللہ آپ نے مجھے بنایا ہے، جنت میں مجھے داخل کر دیجئے گا، اس کے لیے میں ٹوٹے پھوٹے اعمال کر رہا ہوں، اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے گا، اپنے خالص اور مخلص بندوں میں شامل فرما لیجئے گا۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں ایمان کی حلاوت نصیب کر دیجئے ہمیں، حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، ہمارے دلوں میں اس کو مزین کر دیجئے، وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، کفر سے، فسوق کیا ہے؟ کھلا گناہ کرنا، اس کو صاف کر دینا، اللہ کی نافرمانی کرنا، نبی کی نافرمانی کرنا، نماز کو چھوڑ دینا، کھلا گناہ ہے، گالم گلوچ کرنا کھلا گناہ ہے۔ ایسے لوگوں کو علماء نے فاسق و فاجر کہا ہے، فاسق و فاجر کہا ہے، جو کھلا گناہ، من یفجرک پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک کا جو دعا قنوت پڑھتے ہیں، من یفجرک، جو لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہے اللہ تعالی ہم ان سے پہلو تہی کرتے ہیں، ہماری ان سے کوئی یاری دوستی نہیں ہے۔ یہاں یاری دوستی صاحب یہ نہ سمجھنا کہ ان کو تبلیغ ہی نہیں کرنی ہے، بھٹکنے دو ان کو، جانے دو جہنم میں، نہیں، تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کے ان کو سمجھانا ہے، ان کو بتانا ہے پیار اور محبت سے کہ دیکھو بھائی یہ زندگی غلط راہ پہ گزر رہی ہے، اصل زندگی تو اللہ کی رضا والی زندگی ہے، مسجد میں جا کر رونے اور گڑ گڑانے والی زندگی ہے، اللہ کے راہ میں وقت لگانے والی زندگی ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اس امانت کو جو امانت خواہ ہے اس تک پہنچا دو، جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تو تھوڑے سے راضی ہو جاتا ہے، ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، جب راضی ہوں گے رضا کا پروانہ ملے گا تو جنت ہمارے لیے ہے اور فرشتے ہمارا استقبال کریں گے۔ تو کیا فرمایا کہ جنات تجری من تحتها الانہار، نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق،
جب بھی کبھی ان کو رزق دیا جائے گا، پھل دیے جائیں گے ان کو، تو وہ دیکھیں گے یہ لال کنویں کا پھل کیسے آ گئے میرے سامنے۔ مثال علماء نے دو تشریح فرمائی ہے، یا تو دنیا ہی کے پھل کی طرح، یا تو جنت میں جو صبح کا ناشتہ ہوا دوبارہ دوپہر میں جو کچھ مل رہا ہے تو اسی سے ملتا جلتا ہے۔ تو بہرکیف اس کی بڑی لمبی تشریح ہے، اور وقت ہو گیا ہے اشراق کا۔ نماز کے فرائض بھی ہو چکے تھے، اور نماز غسل کے بھی فرائض، وضو کے بھی فرائض، نماز کے بھی فرائض۔ وضو میں 4 فرض ہیں، غسل میں 3 فرض ہیں، نماز میں 13 فرض ہیں، اور نواقض وضو بھی بتا دیا ہے 8 ہیں۔ کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، آپ دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں۔ جب ان چیزوں کو یاد رکھیں گے تو ایک مسلمان کے لیے یہ موٹی باتیں تو یاد ہونی چاہیے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا سیکھنا فرض ہے۔ علماء نے لکھا ہے کم سے کم اتنا تو دین کو آدمی سیکھ لے کہ حلال حرام کی تمیز تو کر سکے، وہ اپنی نماز کو تو درست کر سکے، اس سے بھی ہم بے بہرا رہیں گے۔ یہ تو سیکھنا ہے، بتا دی گئی یہ چیزیں آپ کو۔ اب کتابوں کے ذریعے سے پوچھ کے یاد کر سکتے ہیں ہم، بہت سو کو یاد بھی ہے، نہیں ہے تو کوشش کیجیے۔ اب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ نماز کچھ نہ کچھ مفہوم ہمارے ذہن و دماغ میں ہو۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ تو کہتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کیوں شروع کرائی جا رہی ہے؟ مولانا منظور نعمانی فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کیوں شروع کرائی جاتی ہے، اس میں کیا ہے، اس کا راز کیا ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے نماز ختم کیوں کرائی جا رہی ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ اکبر جب تم کہو، تم نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے، اب تم دنیا وما فیہا سے بے نیاز ہو جاؤ۔ جیسے ایک آدمی سفر میں چلا جاتا ہے اور لوگوں سے، معاشرے سے دور ہو جاتا ہے، جب واپس لوٹ کر آتا ہے تو ملاقات ہوتی تو کیا کہتا ہے وہ؟ السلام علیکم کہتا نہیں کہتا؟ مولانا منظور نعمانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ راز بھی ہو سکتا ہے، راز تو بہت سارے ہیں اس کے، کیا ہے اللہ کو پتا، لیکن جس عالم کے دماغ میں جو بات اللہ نے ڈالی انہوں نے یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ انسان اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا ہے اللہ کا نام لے کر کے، اور پھر سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے سلام پھرتا نماز سے باہر نکلتا ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ اکبر کہہ کر یہ نماز ہم نے شروع کی ہے، اس کا مقصد ہے کہ دنیا سے کچھ نہیں لینا، اب ہم دوسری دنیا میں چلے گئے، اب نماز سے فارغ ہوئے تو اب اس دنیا سے واپس آ گئے، تو ہم نے کہا السلام علیکم میں آ گیا ہوں۔ تو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اور جب اللہ سب سے بڑا ہے تو اب سب کچھ اللہ سے چھوٹی ہے تو وہ پیچھے چلی گئی، اب اللہ ہے اور اللہ اور ہم ہیں، اللہ ہے اور ہم ہیں، یعنی ایک انسان ہے اور ایک انسان کا پالنے والا پروردگار ہے، کہ وہ مسلمان ہے، مومن ہے، اور اس مومن کا پالنے والا پروردگار اللہ ہے۔ بس وہ تصور کرے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ ایسی عبادت کر، حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عبادت کر، ایسی نماز پڑھ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں بنتی ہے تو اتنا تو تصور کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کریں گے اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو أهله، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبتني
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.